اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء اہل بیتہم اجمعین الى ابد الآباد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر کئی دفعہ ممبر پہ آنے والے بندوں کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. یہ تو خیر ہمارا تو ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. یہ تو مالک پاک کا انعام ہے، شہنشاہ وفا پاک کا کرم ہے اس فقیر پہ کہ جہاں سے آپ کا دل چاہے وہاں سے شروع کرواؤ، فقیر چلنے کو تیار ہے. میں سی ڈی کیسٹ والا بندہ نہیں. ابھی حکم دیا سید بادشاہ نے، پہلے بھی ریکویسٹ کیا کہ آج آپ نے علی اکبر سرکار فضائل بھی پڑھنے ہیں اور مصائب بھی. اب میرے پاس ٹائم ٹوٹل جو مجھے دیا گیا ہے، ان کی طرف سے حکم ملا ہے، وہ 4:30 بجے تک 24 منٹ ہیں. میں 2-4 منٹ کی اگر مجھے یقین دہانی کروا دو کہ آپ کو تیار کروانے میں نہیں لگیں گے تو میں ڈائریکٹ علی اکبر سرکار شروع کر دوں. آپ کا نعرہ اور صلوات میرا پیٹرول ہے، جتنا ڈالو گے اتنا فقیر چلے گا. بس اب یہ ذکر میرا نہیں، ذکر اس ہستی کا ہے کہ جو میں خود کئی دفعہ پریشان ہوتا ہوں. یہاں مجال تو ہے نہیں، زن گمان کیا سے اتحاد رائے، ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین قرآن اور اہل بیت ہے. میں نے اب ڈائریکٹ شروع کر دی علی اکبر سرکار. سارے مل کے ایک دفعہ اس ذات پہ درود پڑھو. آل محمد آؤ بسم اللہ. میں کئی دفعہ خود سوچتا ہوں اب اس سوچ کا کوئی کسی طرح کی کوئی سزا نہیں. سوال جو ہوا شاگرد جو ہوئے مذہب آل محمد کے، سوچ کرتا تھا یا اللہ پارہ 10 چیپٹر 9 سورہ توبہ میں تو اعلان کر رہا ہے منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 امام سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. اسمہم اسمی، کیونکہ ان کا نام تیرے نام کے اوپر علی ہے. جاگنا اللہ واسطے جاگنا. 4 زیادہ حرمت کے ہیں. لیکن اب 7ویں مالک پاک کے فرمان کو میں کہاں لے جاؤں؟ مالک پاک کا فرمان ہے جس کا جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ تاثیر ہوتی ہے. میں اب لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے اس گلشاہ کی دھرتی پہ بندے میرا ساتھی بنے اور حقیقت میں عالیہ شان سلام اللہ علیہ سے انعام وصول کریں. میں لفظ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں ہے فضائل یا مسائل، میرے سامنے تو یہ عقیدت سے بھرے لفظ ہیں. مجھے نہیں پتا میں کیا کہنے لگا ہوں، لیکن ہیں کتابوں میں لفظ 4 حرمت والے ہیں باقی ائمہ میں سے، لیکن وہ سارے علی ہیں. کوئی علی رضا ہے، کوئی علی مرتضیٰ ہے، کوئی علی زین العابدین ہے، کوئی علی نقی ہے. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا جو اسم ہو اس کی وہ فضیلت ہوتی ہے. ان 4 کے ہوتے ہوئے ان سب میں سے پہلے علی نے جس کا نام اکبر کہا، پتہ نہیں علی کے ہوتے ہوئے علی اکبر کیا ہوگا. میں کیا گیا، بندے رہ گئے. علی اکبر سرکار راضی ہے. میں دعا کرتا ہوں شہنشاہ اٹھتے ہاتھوں کو سلام. میں تو لفظ کیا گیا جو کہنے تھے، ان میں سے کوئی بھی عام نہیں. میرے لیے پتہ نہیں ہے، میں اس کے فضائل پہ مصائب ہیں، لیکن لفظوں پہ قدر جاننا کہ علی اکبر، پہلے اکبر کو سمجھو کیا ہے، پھر علی کی سمجھ آئے گی. یہ اچھا اکبر کیا ہے؟ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اگر کوئی ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں تو وہ اپنی زبان میں سمجھے سپرلیٹو ڈگری، یعنی جس لفظ کی انتہا ہو جائے، جس سے اور بڑا نہ، کبیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر. اب یہ اکبر علیوں میں سے اکبر ہے. میں تو کہہ گیا، یہ تو مجھے تب سمجھ آئی جب نقاب دیا گیا اور 51-50-51 ہے سورہ شورا میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. میرے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، میرے ساتھ کلام کر رب نہیں اللہ.
اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کلام 3 طریقوں سے ہوتا ہے، وحیاً وحی کے ذریعے، او میوں ورائی حجاب، یا حجاب ڈال کے پردے کے پیچھے میرا کلام ہے۔ بھلا مجھے یقین ہو گیا بندے سارے تیار بیٹھے ہیں۔ ٹائم بڑا تھوڑا، کام بہت زیادہ کرنا ہے، ورنہ اس پہ بڑی بات ہی آگے ہم کرتے۔ اچھا یہ تو ہوگا اس میں تفضیل کا سیگا، اکبر سب سے بڑا سیگا، کبیر کی سب سے بڑی ڈگری اکبر، اس طرح کامل کی سب سے بڑی ڈگری اکمل، صغیر کی بڑی ڈگری، تو میری توجہ رکھنا، اصغر بڑی ڈگری، ذرا توجہ کرنا، اللہ واسطے بیداری کا ثبوت دینا۔ کوئی پریشانی ہے تو بولو، میں وہاں شروع کر دیتا ہوں، ورنہ ماحول برقرار رکھو۔ سارے مل کے ایک دفعہ درود پڑھو۔ کہیں کوئی حکم ہے تو بولو۔ ایمان نعرہ حیدری۔ اچھا اکبر کی سمجھ آئی؟ سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس میں تفضیل کا سیگا، جس سے بڑی اور فضیلت نہ ہو سکے، اللہ وہ وحدہ لا شریک۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ ساری ہستیاں اللہ کو منوانے آئی ہیں، اللہ بننے نہیں آئی۔ بھلا ہو، آباد ہو، بھلا ہو۔ میں نے مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، مجھ سے پوچھیں گے جب ہم نے سجدے کیے ہیں تو نے ہمیں اللہ کیوں کہا؟ ہاں یہ اللہ منوانے آئے ہیں۔ اب ان کی فضیلت سنو تو لطف ہوگا۔ یہ اللہ کو منوانے آئے ہیں، اس کا پرچار کرنے آئے۔ اب رہ گیا علی، اکبر کے ساتھ لفظ ہے علی۔ اب آج سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں اس کلمے کی قسم اس کیمرے کے سامنے اٹھا کے کہتا ہوں، شیعہ سنیہ نے آپ کو علی کا معنی دیا۔ ہاں بتاؤ ذرا، جو اگر صحیح معنی بنتا ہوا علی اکبر سرکار کا صدقہ رب واحد کی قسم میں نیاز آپ کو دوں گا۔ یہ افسوس ہے جو ہمارے مذہب کی سب سے بڑی بنیاد ہے اس کا معنی صحیح نہیں کیا گیا۔ اور ہم کیا کریں گے؟ علی کا معنی جی بلندی 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 بلندی، یہ کیا معنی ہوا؟ 12 سال عربی فاضل پہ لگائے، 12 سال کتنے رات اور دن چڑھے، کتنے وقت گزرے، کیسے کیسے سما آئے، کیسے کیسے حالات آئے، لیکن جب تک مکمل ڈگری نہیں لے چکا میں نے مولویوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب میرا حق بنتا ہے میں وہ بات کروں جہاں مولوی کی پرواز ختم ہو، وہاں فقیر شروع کرے گا۔ اب سن لو، آج جو شیعہ میرے ہاتھ چڑھ گئے ہو، آپ آج کے بعد سن کے جاؤ علی کا معنی کیا ہے۔ علی کا معنی صرف بلندی نہیں۔ میں انتہائی محبت اور احترام سے گفتگو کرتا ہوں، ہر بات کے ساتھ آیت پیش کرتا ہوں، اگر خطبہ بھی پڑھوں تو جو پریشان ہو جائیں آیتیں شروع کر دیتا ہوں۔ میں کبھی بھی لڑائی اور اختلافات میرا منشور نہیں ہے، بالکل امن میرے پاس ہے، اور میں آپس میں بھی سب کو بھائی چارے کا ہی امر کروں گا کہ جو بھی ہو آپس میں اتفاق رکھو، لیکن جو حق بات ہے وہ تو پہنچانی ہے نا۔ علی کا معنی میرے بیٹو جو پیچھے بیٹھے ہو جوان، علی کا معنی صرف بلندی نہیں، علی کا معنی بلندی در بلندی نہیں۔ آج سن لو، علی کا لفظ صفت مشبہ ہے عربی گرامر میں۔ ذرا ایک دفعہ عربی گرامر میں یہ کیا لفظ ہے؟ صفت مشبہ۔ صفت مشبہ وہاں لگتا ہے جہاں جس جگہ بھی جو بھی لفظ استعمال کیا جائے وہ دائمی حکم ہو، یعنی اگر علی پہ صفت مشبہ لگا تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ بلند۔ جس صفت مشبہ کا سیگا یاد رکھنا، علی اکبر وہ عظیم ہستی جس کی اس میں تفضیل سب سے بڑی ہے اور جس کی بلندی ہمیشہ بلند ہے۔ 2 ہستیوں کے مہمان خانے، میں جو ذاکر صاحب ہے، بسم اللہ، آپ ضرور پڑھو سارے مل کے، رستہ دے دو یار، رستہ دے دو ذرا، جلدی ماحول بنا رہے، بسم اللہ سائیں آؤ۔ آؤ سائیں آؤ، تھوڑا راہ دے، بسم اللہ، ضرور پڑھو ذرا۔ یہ 2 منٹاں جو تساں لڑ رہنا، پریشان نہیں ہونا ہے، منو بھی نہیں کر دینا۔ آؤ سائیں آؤ، بسم اللہ، راہ دو یار۔ انتہائی قابل احترام سجاد تھیم صاحب خانی وال سے، اور ان کا یہ شکریہ کہ انہوں نے مالک کے ذکر کے لیے، ڈیوٹی تو ان کی اپنی ہے لیکن یہ گولی شاہ تک چل کے آئے، مالک ان کا بھی یہ آیا وہ سفر قبول کریں۔ آؤ صحیح ہے طبیعت جی، میں ابھی کیونکہ مجھے 26-24 منٹ میں نے کیا کرنا ہے،
24 منٹ میں تو میری عربی پوری نہیں ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کے بھرم پہ، آپ کے اعتماد پہ، اور جو سادات و عظام بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں سے، اور ذاکر صاحب بھائی کی بھی دعا سے، اگر اجازت ہو تو میں علی اکبر کی اب تفصیل شروع کروں۔ بہت ساری چیزیں مس پلیس ہو رہی ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو چلو اگر گنجائش ہوئی تو مجھے اشارہ دے دینا، میں پھر اس میں اپنے حساب میں آگے چلوں گا۔ سید بادشاہ دعا دینی ہے۔ اچھا، کائنات میں بہت بڑے بڑے سخی گزرے، بڑے بڑے سخی گزرے، کبھی حاتم طائی کے نام پہ آئے، کبھی کوئی ہستی آئی، کبھی کوئی آئی، ہاں، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان ایسا تھا جہاں صرف مسلمان نہیں، جو مسلمان کے ساتھ الف بین قلوبکم آیتیں پڑھ پڑھ کے ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میں اپنا لنگر اس لیے کھلا رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں محمد کی اور اللہ کی الفت پیدا کروں۔ اللفہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہا کرتے تھے اللف بین قلوبکم۔ ابھی تو وقت تھوڑا ہے ورنہ ہر طرف نکلا نہیں جا سکتا۔ اچھا، جناب ابو طالب کا بھی بڑا دسترخوان، امام حسن بادشاہ کا بھی بڑا دسترخوان، پاک رسول کا دسترخوان، 60 بھوکے ایٹ اے ٹائم پاک رسول کے گھر سے لنگر جاتا تھا۔ جنہیں بوریا بسترا نظر آیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، دیتیاں نے تو نال زیور بھی دے ہوا نا، وہ تو توڑیاں ہی ہیں نا، وہ تو محمد دیا نہیں ہے۔ اتنا غریب نہ گھر 60 بھوکے ایٹ اے ٹائم محمد عربی کے دروازے سے لنگر کھاتے رہے۔ جناب سلمان اور جناب بلال کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی جو اور کوئی آ جائے سب کا لنگر یہاں سے جاتا تھا۔ سیدوں کے پاس یہ تو سارے دن کی تبلیغاں کر دے رہے، انہیں کل کتھوں آیا؟ سوال ہے، سادات کے گھروں میں لنگر کہاں سے آیا؟ میں علی اکبر سرکار ہی پڑھنا ہے، مجھے 2 منٹ یہ اضافی دو گے؟ بھائی یہ تو سارا دن تبلیغیں کرتے ہیں، علی مولا بھی تبلیغیں کرتے ہیں، پاک رسول بھی تبلیغیں کرتے ہیں، جو ان کے بچے تھے وہ بھی سارے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے، لنگر کہاں سے آتا؟ سیدہ نے گوڑیاں جو سونا گاڑ کے دسن لگائیں جی، میں چاندی گاڑ کے دسن لگائیں جی، سید دی صرف دعا ہی کافی ہے تیرے لئے، تیرے راج آن لگے نا سارے دروازے اللہ کھول بھی دے، ایک سید تیرے سامنے کھال گیا، خدا تیرے جنت حرام کر دے گا۔ جب تک احترام نہیں دے، چھوڑ اس مذہب کو۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ، بتا رہا ہوں سیدوں کے گھر سے لنگر کہاں سے آتا ہے۔ ان کا لنگر نہ مکے سے آیا، ان کا لنگر نہ مدینہ سے آیا، سادات کا لنگر نہ نجف سے آیا، سادات کا لنگر نہ کربلا سے آیا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، یہ جہاں جہاں بکھر گئے وہاں وہاں انہوں نے کائناتیں بنا دی۔ پہلے ان کے لنگر کہاں سے آئے؟ ان کے لنگر کہاں سے آئے؟ پاک سیدہ کا سنا تھا نا، پاک سیدہ کی چکیاں چلاتے تھے فرشتے۔ میں حافظ فیصل گجر جب تک قرآن میں سے دلیل نہ ہو میں بات نہیں کرتا۔ آؤ میں بتاؤں، پاک سیدہ کی چکیاں چلاتے تھے فرشتے، لنگر کہاں سے لے کے آتے تھے، امر کہاں سے ملا تھا، قرآن سے بتاؤں۔ پارہ نمبر 24 ہے سورہ حامیم سجدہ، اور آیت نہ ہو تو میں ملزم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو صرف استقامت اختیار کر جائے اللہ کے دین کے اوپر، اپنے آپ کے رب ماننے کے بعد اس کے اوپر استقامت کر جائے، جو استقامت کر جائے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کہتے کیا ہیں؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، جاگنا فی الحیات الدنیا۔ مولوی کہتا ہے جی مرنے کے وقت آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے فی الحیات الدنیا، فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں ہم دنیا آخرت میں تمہارے غلام ہیں، صاحب حکم کرو، اللہ نے ہم سے تسبیحہ چھڑوا کے تمہاری بارگاہ میں ڈیوٹی لگا دے۔ اب وہ جس پہ نازل ہوتے ہیں، یہ تو میں ابھی وہ بتا رہا ہوں جو مولا علی کا نوکر ہے، جو استقامت اختیار کر جائے، جو خود صراط مستقیم ہو، اس پہ تو پھر جبرائیل آنے چاہیے۔ جاگنا توجہ کرنا۔ ہاں جب یہ آتے ہیں تو وہ بے نیاز ہو کے کیا کہتے ہیں؟ جاگنا، وہ بے نیاز ہو کر کہتے ہیں تم ہمارے ذات راہ ہو، ہماری منزل نہیں، ہماری منزل کوئی اور ہے، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ہم اپنی کریں گے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آئے کدھر ہیں؟ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کدھر آئے ہو؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ اب یہ آگے سے فرما رہے ہیں سیدوں تو لنگر کے چھڑا کے آئے ہیں، قرآن ہے، اللہ فرما رہے ہیں فرشتے نازل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ نزلم من غفور الرحیم، آج کے بعد تمہارا لنگر زمین سے نہیں، خدا غفور الرحیم کے تم مہمان بن چکے ہو، وہ تمہارا میزبان ہے۔ میں مزید نہیں روکنا چاہ رہا،
میں مزید نہیں روکنا چاہ رہا، بڑا دسترخوان تھا پاک رسول کا، مولا علی کا، لیکن میں نے جو آج پڑھنا ہے علی اکبر سرکار جناب عبداللہ بن جعفر تیار، جناب عالیہ سلام اللہ علیہ کے حرم کا وارث، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا اور مولا حسین کا لنگر کائنات میں وکھرا مشہور ہوا۔ ذرا 2 منٹ کے لیے بیداری کرنا، ان کا لنگر کھانا بڑا مشہور ہوا، جناب عبداللہ سرکار شام گئے تک ان کے دسترخوان چلتے تھے، لیکن جب مولا حسین کے دروازے بھی بند ہوتے اور جناب عبداللہ بن جعفر تیار کے بھی دروازے بند ہوتے، اس وقت علی اکبر سرکار اپنے نوکروں کو بلا کے حکم دیتے تھے کہ میری چھت کے اوپر اونچی اونچی کندیلیں اور شمع جلا دو۔ کیوں؟ بیابانوں میں ہو سکتا ہے کوئی بھٹکا ہوا قافلہ، کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا، کوئی محمد عربی کا حیا کرنے والا، کئی بیابانوں میں ریگستانوں میں بھولا چکا ہو، دور سے کندیلیں دیکھ کے سمجھ جائے گا ابھی بھی کوئی کریم جاگ رہا ہے۔ علی اکبر سرکار بیداری کا ثبوت دو کہ مجھے ثابت کرو کہ تو میں نے آپ کو وہ سنانا ہے جو سوائے میرے استاد کے ممبروں میں نہیں پڑھی گئی بات۔ یہ ایسا کریم ہے۔ میں نے سوال کیا مولا حسین اگر میں ایک کام کروں بعد میں ختم کروں میرا بچہ اٹھ کے کرے تو میں اس سے پوچھوں گا ضرور تو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ جناب عبداللہ کے ہوتے ہوئے مولا حسین کے ہوتے ہوئے اگر انہوں نے نفی نہیں کی تصدیق کی تو یہ اس بات کی امر ہے کہ مولا حسین اپنے فیض سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جب مجھ حسین کے بھی کرم کے دروازے بند ہوتے ہیں اس وقت علی اکبر وہ ہستی ہے جس کا کرم شروع ہو جاتا ہے۔ آباد ہو سید، آباد ہو۔ میں کیا کروں، ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، جب مجھے بلاؤ کوشش کیا کرو گے اتنا ٹائم دو کہ یا تو پھر میرے ذمہ وہ موضوع نہ لگایا کرو، اگر لگاتی ہو تو پھر اتنا ٹائم دو، ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھا کرو۔ اب میرے ذمہ علی اکبر سرکار لگے ہیں اور لگے بھی ایسے ٹائم پہ ہیں، شام کا وقت ہے، اب طبیعت ہے میں تھوڑا آگے چلوں، ابھی میرے ٹائم میں کچھ ٹائم باقی ہے، اگر آپ کی طبیعت بعد مجھے گارنٹی دے دو، تصدیق دے دو، میں بالکل ایسے چڑھوں گا جیسے موٹر وے کے اوپر ذاکر لیٹ رہا ہو، شبیب برآمد ہو رہی ہو، اور جیسے ذاکر 120 کی خیال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے 149 تو سوئی لے جا، 700 جرمانہ ہی ہوئے گا نا، کوئی گال نہیں، مجلس سے اپڑی ہے۔ میں اور سبیٹ دیما میرے نال ساتھی رہو گے؟ بھلا نہیں وہ میں موٹر وے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا طبیعت ہے جی؟ اچھا میں اب زیادہ نہیں روکوں گا آپ کو، لیکن مختصر اب چلتے ہیں میدان میں۔ علی اکبر سرکار میدان میں آئے، جی بھلا، اور اس طرح زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا جیسا یہ فقیر ابھی شروع کرنے لگا ہے۔ میں تو اپنے استاد کو دعائیں دیتا ہوں، بھاولپور کی دھرتیوں میں ایسے عظیم لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ ہاں علی اکبر سرکار اپنی سواری کو کھینچا، نقاب پہلی دفعہ علی اکبر نے میدان میں اتارا۔ ہاں ابھی میں فضائل شروع کرنے لگا ہوں، لیکن اس فضائل میں میری خواہش ہوگی بے شک نعرے نہ لگانا، آنسوؤں سے یہ فضائل سننا۔ آج اپنی طرف سے گل شاہ میں ہونے کا سادات نے ثبوت دینا ہے کہ علی اکبر کو ہم نے ایسے سنا۔ ہاں دونوں ہستیاں پردے میں آئیں، ان کے فضائل میں ہی مسائل تلاش کرو۔ سامنے آئے، پہلی دفعہ نقاب اتارا، اب کفر کے فتوے نہ ٹھوکیں، 2 منٹ بعد توجہ سے سنیں۔ جیسے ہی 9 لاکھ نے دیکھا اپنی اپنی سواریوں کو، میرے انداز دیکھنا، اب یہ بات سننے سے کم دیکھنے سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ جیسے ہی نقاب اتارا علی اکبر سرکار نے، کچھ نے کہا یوسف نبی واپس لوٹ آیا، کچھ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میدان میں خود اتر آیا۔ محمد عربی کی سنت تھی، فرشتوں کو نازل کروایا کرتا تھا، ضرور کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ اس وقت مولا حسین ٹیلے پہ اٹھے، پیچھے ٹیلے پہ مولا حسین ہیں، سامنے علی اکبر ہیں، آگے 9 لاکھ ہیں، اور مولا حسین نے کہا علی اکبر آج مجھے خطبے سنا، کیا تاثیر لی تو نے ہم اہل بیت سے؟ علی اکبر سرکار سامنے آئے، خطبہ سنانا ہے آپ کو علی اکبر سرکار کا۔ ہاں جب سامنے آئے میدان میں، اب فوجوں نے کیا کہا، یہ لفظ ذہن میں رکھیے، کچھ نے کہا یوسف نبی لوٹ آیا، کچھ نے کہا محمد کی سنت تھی، فرشتے نازل کروایا کرتا تھا، یقیناً کوئی آسمانی مخلوق ہے یا اللہ ہے۔ اب جیسے ہی اللہ کا لفظ آیا، اب مولا حسین کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں ہم توحید بچانے آئے ہیں، اللہ بننے نہیں آئے، یہ اللہ نہیں، یوں کہو علی اکبر علی اکبر علی اکبر۔ اس سے پہلے علی اوسط تھا، کربلا سے مولا حسین نے سے علی اکبر کا نام دیا۔ جب سامنے آئے، اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، کچھ نے کہا یوسف آیا، کچھ نے کہا اللہ، کچھ نے کہا فرشتے، ہاں کہ یہ ایسی مخلوق ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی، اس کا کیا حسن ہے۔ ہاں اب جب علی اکبر سرکار سامنے آئے، سب سے پہلے اپنے عقاب کو کھڑا کیا،
9 لاکھ کی آنکھوں میں مانی خیز نظریں اٹھائیں، ایسے ہی جیسے کوئی حاکم اپنی نمک حرام رعایا کے اوپر برسنے لگا ہو۔ علی اکبر سرکار اپنی سواری کو روکا اور علی اکبر سرکار نے خطبہ دیا۔ اگر آپ کا دل چاہے تو میں ایک دفعہ عربی پڑھوں، لیکن اس شرط میں نہیں جس شرط پہ یہ عوام بیٹھی ہے۔ پاکستان کی دھرتی میں 2 ہی بندے خطبے پڑھتے ہیں، ایک بندہ 1,20,000 لے کے بھی نہیں آتا، اور دوسرا یہ فقیر ہے، مجھے کبھی بھی فکر نہیں ہوئی، میں فی سبیل اللہ پڑھتا ہوں۔ اب تیری مرضی اگر تو اس طرح سنے تو پڑھوں عربی ایک دفعہ، حق دو گے؟ میں بیداری کا تقاضا چاہتا ہوں، آپ کا نعرہ صلوات میرا پیٹرول ہے، یہاں بولو گے تو چلیں گے، ورنہ میں نے اپنی عبادت پوری کر دی۔ سن کے 9 لاکھ کے سامنے آئے، 9 لاکھ کو معنی خیز نظریں، اور ہر ایک اس طرح تھا کہ جیسے ہو سکتا ہے علی اکبر ابھی مجھ پہ برس پڑے۔ ہاں اب علی اکبر سرکار نے عقاب کھڑا کیا، وہاں ایک خطبہ دیا، یا آہا، ایک دفعہ عربی آپ توجہ کرنا، یا احابیش الشام والکوفۃ وخفیف الظلمۃ والاحریاء بالملامۃ واشبہ شیئا بالمیتۃ وانا اشباہ خلقی بصاحب معراج والسمیع من نزلت فیہ الآیات المحکمات وتندہہ الذاریات وتوصیفہ والمرسلات قد سمعت مکانتکم تقولون ملک سجا او یوسف رجع ما ملک ملک هذا کمال ویاسف یوسف علی فقد هذا الکمال قد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فقد تشبہ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ مَا أَتَشَبَّهَ بِدَيِّ رَسُولِ اللَّهِ سَمِيًّا بِرَسُولِهِ وَجَسَدًا بِوَلِيِّهِ۔ یا تو اس دھرتی پہ پہلے خطبے نہیں پڑھے گئے، یا اگر پڑھے گئے ہیں تو یقیناً آپ نے کوئی نہ کوئی قلعہ رہن رکھ کے بلایا ہوگا کسی خطیب کو۔ اس ہاتھ سے خطبے سنو گے تو میں مصائب کی طرف آتا ہوں۔ یہ میرڈ نہیں ہے، پیر علی کا اسم آپ کے سروں پہ ادھار ہے، میرا نعرہ صلوات آپ کا پیٹرول ڈالو گے تو میں چلوں گا۔ اس طرح حق نہیں، قبرستان میں مجھے عادت نہیں گفتگو کرنے کی، میرے سامنے زندہ دل بنو گے، اپنا حق مجھ سے وصول کرو گے تو میں اس کے بعد ہر بات کے ساتھ ساتھ آیت بھی دوں گا۔ خطبے پڑھے گئے لیکن خطبوں کے ساتھ آیات نہیں دی گئیں۔ میں خادم ہوں اس گھرانے کا، سادات کے اس گلشاہ کا خادم ہوں، میں گردن مومنوں کا میں خادم ہوں۔ میرا یہ تقاضا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ حافظ فیصل کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو بے شک نہ بول۔ ذکر علی اکبر کا ہے جو تیرا بھی سردار ہے، جو ہر سید کا بھی سردار ہے۔ ہاں چلیں ترجمہ کریں، جہاں پر آپ تھک گئے وہاں پہ میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے اپنا حق وصول کرنا ہے۔ یا احابیش الشام والکو، پہلے لفظ کا ترجمہ، جہاں پریشانی ہوگی ساتھ قرآن پڑھ دوں گا، قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ جب تک قرآن کے ساتھ تسلسل باہر لاؤ میں ممبر پہ گفتگو نہیں کرتا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا بھی نہیں جب تک مالک قرآن میں سے مجھے ساتھ دلائل نہ دیں۔ یا اب علی اکبر سرکار 9 لاکھ میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، توجہ کرنا ذرا، یہ کیا دو آوازیں آ رہی ہیں؟ یا بس ٹھیک ہے اب، یا ٹھیک ہے پلیز اب نہ خراب لگے۔ یا احابیش الشام والکوفۃ، احابیش حبش کی جمع ہے، یا احابیش الشام والکوفۃ، اور کوفے اور شام کے مانگے تانگے کے لشکریوں۔ کیا تو وہی سمجھے گے جنہیں آباد ہو بھلا ہو، شہنشاہ آپ کی جھولیاں آباد کریں، شہنشاہ آپ کے گھروں کو آباد کریں۔ اگلے لفظوں میں توجہ چاہیے، بعد میں تو لطف ہے ہی ہے، آگے اتنے رمز میں بہادر خاندان ہے، اور جس بہادر طریقے سے ان کے شجرے علی اکبر سرکار کھول رہے ہیں، اس کے زیادہ ادب کے ساتھ کسی نے کسی کا شجرہ نہیں کھولا ہوگا۔ آگے دیکھنا، یا احابیش الشام والکوفۃ وخفافیش الظلمۃ والاحریاء بالملامۃ، اور رات کی تاریکیوں میں نکلنے والی چمگادڑوں کی اولادوں۔ آباد ہو، دھرتیاں آباد ہو، سید فقیر دعا آباد ہو، شام والی راضی ہو، آپ پہ راضی ہو۔
آباد ہو. کبھی دیکھے آباد ہو, کبھی دیکھے کوئی ان کا بھی گھر دروازہ ہو. ابھی میں نے اختصار سے میں نے کیا, ہاں ابھی تھوڑا سا آگے چل کے تھوڑا سا اور رمز کھولیں گے. اچھا اب سرکار کہتے ہیں پہلے تو اپنی عقاب کو روکا اور مشیت الہی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہم مخاطب ان سے ہیں, لیکن مشیت الہی کی طرف مڑے اور انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں یا احابیش الشام والکوفۃ وخفافیش الظلمۃ والاحدیا بالملامۃ واشبہ شیئا بالمیتۃ. تمہارا اور ہمارا پہلی تو بات ہے کہ مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. سید بادشاہ جو سید بیٹھے ہو مجھے دعا دینا اب یہاں پہ, دعا کی خیرات چاہیے. تمہارا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بدر کی لڑائی میں کافر تھے, کافر, لیکن غیرت تھی ان کے اندر. کافر جب سامنے آئے تو محمد عربی سے کہا ہمیں خاندان بنو ہاشم کے جوان دے, پرائے بندے نہ مرا. سننا اور اتبا شیبہ اور دوسرا ملعون جو یہ مقابلے میں آئے جب تو ادھر سے پھر تینوں کو واپس کیا گیا. تم اچھے ہو, بڑے خاندانوں کے ہو, صحابی وفادار ہو, نئے نئے کلمے میں آئے ہو, کوئی پتہ نہیں کر رال جاؤ ساڑھے نال, ہمیں محمد اپنوں میں سے بھیج. اپنوں میں سے پھر جعفر گئے, اپنوں میں سے پھر حمزہ گئے, اپنوں میں سے پھر علی گئے, اور حکم بن عاص ملعون. میں اب کس کا نام لوں, یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اچھا اس طرح اب یہ وقت بدلا. علی اکبر سرکار نے وہ, کیونکہ وہ ان کے آباء و اجداد تھے, یہاں ان کی اولادیں تھیں. 10 باپ. میں نہیں کہہ رہا کیمرے کی ریکارڈنگ میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں, قرآن میرے سر پہ ہے. اور مومنو تمہاری میری ماں اور سادات کی نانی حضرت اماں عائشہ بخاری میں کہتی ہیں کہ 10 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے. بعد اب طریقہ وقت بدلا. بدر میں قتل ہونے والے ملعونوں کی اولادیں یہاں آئیں آئے سامنے. علی اکبر سرکار نے کہا میں کسے بلاؤں, پہلے تو تمہارا شجرہ درست نہیں. جاگنا, اللہ واسطے جاگنا. وہ اشبہ شیئا, اب جاگنا. وہ اشبہ شیئا بالمیتۃ, تمہارا ہمارا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اشبہ شیئا بالمیتۃ, تم مردار کی شبیہ ہے, انا صاحب معراج, اور میں صاحب معراج کی شبیہ. وہی صاحب معراج راضی ہو آپ پہ, وہ راضی ہو آپ پہ. سید شہنشاہ آپ کے گھروں کو آباد رکھ, مولا آپ کی نسلوں کو آباد رکھ, حلالی پیدا ہو, مالک کے وفادار نوکر پیدا ہو, فی سبیل اللہ پڑھنے والے ممبر پہ آئیں, دغا بازوں سے ہماری جان چھوٹے. ہاں وَأَشْبَهَ شَيْئًا بِالْمَيْتَةِ وَأَنَا أَشْبَهُ خَلْقِي بِصَاحِبِ مِعْرَاج. انصاف کرو نا اولاد, تمہارا اور ہمارا مقابلہ کیسے ہو؟ تم مردار کی شبیہ ہے اور میں وہ کعبہ قوسین کی منزلت والے کی شبیہ. اور اچھا یہ تو ہوا شبیہ, یہ تو ہوا جسم. اب آگے علی اکبر سرکار نے اتنے خوبصورت لفظ کہے, کہتے ہیں سمیتہ من نزلت فیہ الآیات, میں شبیہ محمد کی ہوں, لیکن وَسَمِيُّ من نزلت فیہ الآیات المحکمات, اور ہم نام میں اس علی کا ہوں جو خود آگے آگے کعبے میں آیا, آیات اس کا پیچھا کرتے کرتے نازل ہوئی. بھلا ہو پترو جانی داری نسلہ آباد ہون, شہنشاہ راضی ہے, آباد ہون نسلہ آباد ہون. جن بندوں کے گھر نہیں ہیں, اللہ کرے کوئی ایسا نظام بنے, امام سمانہ سرکار کی بارگاہ سے ان ملنگوں کے بھی اپنے گھر ہوں, انہیں بجسوں سے روکے کوئی نہ. وہ اشبہ شیئا بالمیتۃ وانا اشبہ خلقی بصاحب معراج وَالسَّمِيُّ من نزلت فیہ الآیات المحکمات, میں شبیہ محمد کی ہوں لیکن ہم نام میں علی کا ہوں. وَالسَّمِيُّ من نزلت فیہ الآیات المحکمات, علی وہ وجود ہے جیسے اب یہاں اللہ کرے یہ بندے سارے سمجھیں, سید تو سمجھیں گے, سمجھیں گے, سادات کے گھر کا سبق ہے. میں نے علی الولیہ تو یہاں سکھانا نہیں, ان سے تو دنیا سیکھتی ہے, میں نے تو وہاں چلانا ہے جہاں پہ سید سے دعا لے کے جاؤں. اچھا جاگنا, وَالسَّمِيُّ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ, ہم نام اس کا ہوں جو آگے آگے چلتا ہے. نہیں سمجھے؟
نہیں ایسے نہیں، ایسے گل شاہ کا یہ معیار نہیں ہے، گل شاہ کا یہ حق نہیں بنتا۔ وہ جو آگے آگے چلتا ہے وَالسَّمِيُّ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ، احکامات والی آیتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ کہیں علی کچھ کرے تو ہم نازل ہوں۔ نہیں ایسے نہیں۔ میں ایک منظر دکھا دیتا ہوں، مجھے اگر 2 منٹ ٹائم دو، میں ایک منظر دکھا دوں، ہے اجازت؟ کوئی ایسا منظر ہے جہاں علی نے کچھ کیا ہو تو آیتیں آئی ہوں؟ اچھا، میں اس مشکوک شیعہ سے، اللہ واسطے ناراض نہ ہوئی، میں اس مشکوک شیعہ سے اس اہل حدیث اور اہل سنت کو سلام بھیجنا چاہتا ہوں۔ سننا ذرا بات کیا ہے، کتابوں کے پہلے حوالے لو۔ الشمامۃ الانبریاء، نواب صدیق حسن بپالی کی کتاب، اثبات الہدات 4 جلد 465 صفحہ، اہل سنت کی کتاب۔ اس کے علاوہ المستدرک 72 فرقوں کی کتاب، ہاں امام حاکم کی لکھی ہوئی۔ اور اچھا لکھا کیا ہے انہوں نے؟ اہل حدیث کو سلام کیوں بھیج رہا ہوں اور اس مشکوک شیعہ سے وہ بہتر کیوں ہے؟ اسے ابھی فکر ہے کہ لطفہ، لیکن وہاں اہل حدیث نے کیا لکھا؟ اہل حدیث نے اپنی کتابوں میں لکھ کے یقیناً اس لمحوں پہ عذاب ڈال دیا اپنے سروں سے۔ لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے فلما نزل علی ابن ابی طالب فی الکعبۃ خر ساجدا، فلما نزل، جب علی کعبے میں نازل ہوا، خلق نہیں ہوا۔ بھلا نہیں سمجھے؟ فلما نزل علی ابن ابی، آپ بیٹھے اس ترتیب سے ہیں کہ لینڈ ڈنگی ہوئی کھلی ہے، ایمی ہونا چاہیے ہے، چلو ٹھیک ہے۔ فلما نزل علی ابن ابی طالب فی الکعبۃ خر ساجدا، جب علی کعبے میں نازل ہوا، خلق نہیں ہوا، نزل علی ابن، اہل حدیث لکھ رہے ہیں۔ بندے کہتے ہیں کتھے لکھے ہے؟ کتھے لکھے ہے تو اتھے تو دائیں بائیں نہیں لبڑ کے قاری فیصل گجر ملے گا تمہیں۔ الشمامۃ الانبریاء، نواب صدیق حسن بپالی، ہاں، اور جسے حوالے چاہیے وہ 9 کتابوں سے دکھاؤں گا، برادران اسلام کی کتابوں سے۔ علی کعبے میں آیا، نازل ہوا، ہم خطبے پہ جا رہے ہیں، خطبے سے ہٹا نہیں، اتنے لفظ ہیں اشرا پڑھاؤ اس خطبے پہ ختم نہیں ہوگا۔ میں تو منظر دکھا رہا ہوں علی اکبر سرکار کا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ کیسے ہے۔ علی آگے چلتا ہے، حق اس کا پیچھا کرتا ہے، قرآن بھی حق ہے، آیات اس کے تعصب اس کے پیچھے چلتی ہیں، اس کے عشق میں نازل ہوتی ہیں، اس کے انداز میں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہاں کیا کیا؟ سب سے پہلے فلما نزل علی ابن ابی طالب فی الکعبۃ خر ساجدا، آتے ساتھ سجدہ کیا، اور آتے ساتھ علی وہ وجود ہے جس کا پہلا کام بھی سجدہ، 19 رمضان کو آخری کام بھی سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد سر کو اٹھا کے کہتا فشاہد للہ بالوحدانیت، علی ہو کے میں خود نیچے بیٹھ کے تیری توحید کو بچانے کے لیے تجھے وحدہ لا شریک مان رہا ہوں۔ یہاں علی نے یہ کام کیا۔ پھر آگے وَبِمُحَمَّدِ بِرِسَالَتِ، پھر محمد عربی کی رسالت کا اقرار کیا۔ 1 منٹ کے بعد آپ کو چاس آئے گی، مزہ آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وَلِنَفْسِهِ بِالْخِلَافَةِ وَالْوِلَایَةِ، پھر علی نے تیسرا کام یہ کیا، اپنی ذات کے اوپر خلافت اور ولایت کا اعلان کیا۔ فَأَذَّنَ وَقَامَ، اذان دی، اقامت کہی مولا علی نے آتے ساتھ ہی۔ اچھا جب پاک رسول آئے، اگر کہا علی کچھ سنا، لعب دین جو لیا ہے کچھ سنا، کیا حاصل کیا؟ اب کہا اقرأ التوراۃ، یہاں سنا علی اکبر صاحب کے خطبے کا یہاں مزہ ہے۔ اقرأ التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن، محمد کیا سناؤں، تورات، زبور، انجیل یا قرآن؟ سید بادشاہ یہ قرآن کی پہلی وحی اقرا بسم ربی کا نازل ہونے سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ علی وہ ہے جو پہلے آئے، اور قرآن سورہ انبیاء میں اللہ نے آیت بھیجی 17 سپارے میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، اور حق نے بھی یہی چاہا کہ اس کے ساتھ آیا جائے۔ آگے آگے علی آیا، پیچھے پیچھے آیات آئیں، محمد نے پوچھا، سورہ مومنون سنائی۔ دوبارہ خطبے پہ آؤ، وَالسَّمِيُّ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ، میں ہم نام علی کا ہوں جو خود آگے آگے چلتا ہے، آیات اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ختم ہوا، ابھی یہ خطبہ شروع ہوا ہے۔ جب آپ کا دل بن گیا پھر دوبارہ بلاؤ گے، کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی کٹ نہیں، کوئی خارج نہیں، یہاں سے پھر شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ 1-2 جملے اور کنارے لگاتے ہیں۔ بھائی ویلر ٹریلا موڑنا بھی ہوئے نا تو ایک دم تو نہیں کٹینا، لیکن ایک کدھا جملہ ہو رکھاں گا، اور آخری بس ایک کدھا جملہ اور کہہ کے اجازت چاہوں گا، بس بالکل ہی کام ختم ہو گیا۔
اب ہو گیا جی، ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو جائے تو دلیل بھی نہیں معاف کرنا. ذاکر کی میں کرن گے اے تے سٹیج سے اٹھی تے فرشتے آنے. اچھا اجازت ہے سائیں ایک جملہ پڑھ کے اتر جاؤں. اچھا ایک جو علی اکبر سرکار میدان میں آئے، بس آخری جملہ. ہاں یہاں پہ جیسے آپ کا دل کرے سنو. جو ابھی تک بولے میں دعا کرتا ہوں اللہ شہنشاہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے. اس علاقے میں اللہ کرے شک کے جرثیم نہ آئیں، عیب کے جرثیم یہاں نہ آئیں، یہاں مشکوک نظام نہ بنے. گلشاہ جیسے تاریخ میں چلتا آ رہا ہے ایسے ہی گلشاہ اکاڑے کی دھرتی ایسے ہی آباد رہے. اور آنے والے وقتوں میں بھی آپ ذاکروں مولویوں کے لیے درسگاہ بنا کے انہیں سبق دیا کرو. ہاں یہاں جو بھی آتے ہیں اپنے آپ کو ڈر کے شاگرد سمجھ کے آتے ہیں. یہ تو آپ کا پیار ہے کہ فقیر کو اجازت دیتے ہو تو میں کھلتا ہوں، لیکن یہ بھی سادات کی دعاؤں سے ہے. اور اللہ کرے کہ سادات کی دعاؤں والی نسلیں آباد ہوں. ہاں مشکوکوں کی اللہ نسل کو اب تر کر کے تباہ کرے، بھلے وہ جس بھی لبادے میں ہوں. اچھا آخری جملے اور اجازت راضی ہو. اور آخری لفظ دے ہوتے میں اور سے کیمرہ لائی کھلا ان آنکھاں چ ادھی عوام میرے تو ہٹ گئی ہے کہ آخری جملہ ہے، پیچھے تو کوئی سننا یا سن لیا. آخری جملہ پہلے سارے جملے تو بڑا ہے. میں نے تصدیق دیو کہ سارے میرے نال آخری جملے میں تا پڑھا. بس آخری جملہ اور اجازت. علی اکبر سرکار جب میدان میں آئے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ نے کہا فرشتہ ہے، کچھ نے کہا یوسف ہے، کچھ نے کہا اللہ اکبر. شاید اللہ نے آسمانوں سے کوئی فرشتے نازل کر دی، کوئی مخلوق نازل کر دی. اب وہ لفظ علی اکبر سرکار سن رہے تھے. اب وقت بدلا، خطبہ پڑھتے پڑھتے علی اکبر سرکار نے وہی لفظ دہرائے اور کہتے ہیں قد سمیت. آخری جملہ اور اجازت چاہوں گا، یہیں میں اتر جاؤں گا. قد سمیت مکانتکم، جس نے بھی پہلے پڑھا ہوگا. اب حافظ فیصل کو سنو، ساتھ ایک بھی آیت نہیں ہوگی، میں ہر بات کی شرح بھی ساتھ دیتا ہوں. چور نہیں ہوں، خیانت کار نہیں ہوں، لیکن اپنے سے اگلے چلنے والے قدم والے کو سلام پیش کرتا ہوں. آگے قد سمیت مکانتکم تقولون ملک سجا او یوسف رجا. میں تمہاری سرگوشیاں سن رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا یوسف آ گیا، کوئی کہہ رہا تھا فرشتہ آ گیا، جاگنا. کوئی کہہ رہا تھا یوسف آیا، کوئی کہہ رہا تھا فرشتوں سے زہید بادشاہ ادھر آؤ. میں ایک انداز دسنا ہے علی اکبر سرکار، ادھر پہنچ رہا میں نے ایک انداز بتانا ہے علی اکبر سرکار کا. ہیں سواری کے اوپر، عقاب کے اوپر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قد سمیت مکانتکم تقولون ملک سجا او یوسف رجا ما ملک هذا الکمال. فرشتے کی یہ مجال کیا کہ علی اکبر کے حسن کا مقابلہ کر سکے. ابھی خادم ہے. ما ملک ملک هذا الکمال و یاسف یوسف علی فخر هذا الکمال. اور کاش اگر تم دیکھو تو یوسف آج بھی افسوس کر رہا ہے، کاش میں یوسف نہ ہوتا، علی اکبر کا صدقہ ہوتا.